ویسے ماننا پڑے گا منہا، بہت کم ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو پیار کرنے والا بوائے فرینڈ ملتا ہے۔ یہ کہہ کر آمنہ اپنے ساتھ بیٹھی سعدیہ کے ہاتھ پہ تالی بجا کے ہنس کر بولی، مگر منہا کا تو چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم لوگ؟ مجھے نفرت ہے اس شخص سے، میں نہیں سمجھتی اسے اپنا بوائے فرینڈ، نہ ہی مجھے اس جیسے لڑکے سے کوئی رشتہ رکھنا ہے۔ تم لوگ چپ چاپ کھانا کھاؤ گی یا میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں؟ اس کی یہ بات سن کر سعدیہ فوراً سے اپنے حصار میں لے کر اس کو ہنسنے لگی۔ ارے منہا، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یار ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ ویسے ایک بات تو ہے، ایسے لڑکے تو آج سے پہلے صرف ناولز میں ہی پڑھنے کو ملے ہیں، جیسا تمہیں حقیقت میں مل گیا ہے، مگر تم تو ہو ہی اس قدر ناشکری کرنے والی، اس کی قدر ہی نہیں کر رہی۔ تمہاری اتنی بے رخی پر جب وہ تمہارے آگے پیچھے اپنا سارا کام چھوڑ کر گھوم رہا ہوتا ہے تو سوچو، جب تم اسے گرین سگنل دو گی تو پھر وہ تم پر ساری دنیا ہی لٹا دے گا۔ سعدیہ نے بھونے اچکا کر جب منہا سے یہ کہا تو اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی دوستوں کو دیکھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل اس ایک شخص کا نام لے کر اسے چڑھا رہی تھی، جس سے اس کو سب سے زیادہ نفرت تھی۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، تم لوگ چاہتی کیا ہو؟ جس طرح میں اس کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہوں تم دونوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ٹریٹ کروں؟ اس کی وجہ سے میرے بابا کی کیا حالت ہوئی ہے، انہیں کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی ہے، کیا وہ سب تم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ اس سب کے باوجود بار بار اس کا نام لے کر کیا چاہتے ہو؟ پتھر پر پانی گرے تو اس میں چھید ضرور ہو سکتا ہے، مگر میرے دل میں کیف عباسی کے لیے جگہ نہیں بن سکتی، سمجھی؟ سوری، لیکن میں مزید یہاں بیٹھ کر کیف عباسی کے قصیدے سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اتنا کہہ کر منہا اپنا بیگ اٹھا کر کھانا وہیں چھوڑ کر اٹھتی ہے۔ اندر تک اسے ابال پڑے تھے، ایک بولی بصری یاد کی طرح۔ آج سے 6 ماہ پہلے ہونے والا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا، جب سڑک پر لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس کے بابا سڑک پر گرے تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، درد سے کراہ رہے تھے، اور منہا گھر پر اپنی امی اور ابو کی سالگرہ کی تیاری کی پوری تیاری کیے بیٹھی تھی۔ وہ خوش تھی، پورا گھر اس نے خوبصورت ڈیکوریشن کر کے سجایا تھا۔ صبح سے شام تک اس سے انتھک محنت کے بعد اسے انتظار تھا تو صرف اپنے بابا جانے کا، کہ وہ آئیں گے اور وہ اور امی منیب صاحب کو یہ سرپرائز دیں گے۔ منیب صاحب گھر تو آئے، مگر اس حالت میں آئے دیکھ کر ان کی خوشیوں پر پانی پھر چکا تھا۔ ان کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور انہیں 2 لوگ تقریباً اٹھا کر گھر چھوڑنے آئے تھے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف کیف عباسی کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اس کی خوشیوں کا، اس کے ہر احساسات کا قتل کرنے والا کیف عباسی ہی تو تھا، مگر صرف اور صرف اس کا ظاہری روپ و دبدبہ اور حسن دیکھ کر شہر کی لڑکیاں اس پر مر مٹ چکی تھی، مگر سوائے منہا کے، جس کے لیے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی سہیلیاں اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر منہا تو ہر ایک کو نظر انداز کرتی پارکنگ میں چلی گئی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اس کی کار میں آئی تھی۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا اب تو واپسی آٹو پر ہی ہوگی، وہ فوراً وہاں سے باہر نکلی۔ ایک ہی آٹو والا تھا جو وہاں پر کھڑا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس رکشہ والے کے پاس آئی اور رکشہ میں بیٹھ کر اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی۔ آٹو رکشہ والا منہا کا ہی ہم عمر تھا۔ ایک ترچھی نظر منہا پہ ڈال کر وہ بولا، ٹھیک ہے پہنچا دیتا ہوں۔ پوری سپیڈ سے رکشہ دورا رہا تھا اس نے، اور منہا ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ نہ جانے کیوں مگر کیف کا نام آتے اس کا خون کھول اٹھتا تھا، دماغ بالکل زپ ہو چکا تھا۔ مسلسل اس کی سہیلی کی کال اس کے موبائل پہ آ رہی تھی، مگر وہ ہر ایک چیز کو اگنور کرتی اپنا سر ہاتھوں میں پکڑے سر کو جھکا گئی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آپ ہی کنٹرول کر کے جب اس نے اوپر دیکھا تو ایک دھچکا لگا، یہ تو اس کے گھر کی طرف جانے کا روڈ نہیں تھا، یہ تو اور ہی جگہ آ چکی تھی۔ آس پاس درخت تھے، ویرانہ تھا، اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی۔ منہا نے سر اٹھا کر ڈرائیور کو دیکھا، فرنٹ مرر میں جہاں اس کی نظریں منہا کے وجود پر مرکوز تھی۔ منہا نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو جو ایڈریس بتایا تھا وہ تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا، یہ تو کسی اور روڈ پہ لے آئے ہیں آپ مجھے۔ جواب میں وہ آٹو رکشے والا ہنس کر کہنے لگا، ارے نہیں بی بی جی، اس راستے میں نا کام چل رہا تھا، اس لیے آپ کو دوسرے راستے سے لے کے جاؤں گا۔
جس انداز میں وہ بولا منہا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگلے ہی پل چٹکی بجا کر کہنے لگی، او ہیلو، کیا سمجھتے ہو خود کو؟ 2 ٹکے کے ڈرائیور، مجھے بیوقوف بنا رہے ہو کیا؟ ہراتے کیا ہیں تمہارے؟ تمہیں بھانپ چکی ہوں میں، روکو یہیں پر رکشہ، مجھے اترنے دو، تمہارا وہ حشر کروں گی کہ مرتے دم تک تم یاد رکھو گے۔ روکو رکشہ، مگر بچائے روکنے کے وہ ڈھنڈائی سے کہنے لگا، کیوں بی بی جی، اگر اتنی اوقات یاد دلانے والی ہوتی تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتی، مجھ جیسے غریب کے رکشہ میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ اب چپ چاپ بیٹھی رہو، جہاں لے کر جا رہا ہوں وہاں تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا، بس مطلب پورا کریں گے اور تجھے چھوڑ دیں گے۔ منہا کے تو پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی، یہ کیسی مصیبت میں پھنس چکی ہے وہ۔ ایک دم سے اسے کیف پر ہی غصہ آیا تھا، یہ سارا کیا گیا اسی کا ہی تھا، وہ سامنے آ جاتا تو قیامت ہوتا، مگر اگر دماغ میں بھی اس کی یاد آ جاتی تو منہا کے ساتھ ہمیشہ کی طرح برا ہی ہوا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اس ڈرائیور کے بال پکڑ کر کھینچنے لگی۔ رکشہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس سے پہلے کہ جا کر سامنے درخت سے ٹکراتا، منہا اس رکشہ سے کود گئی، سڑک پر لوٹتی ہوئی جھاڑیوں میں گری، بازو پر ہاتھوں پر کافی خراشیں بھی آئی تھی۔ چلا کر وہ فوراً رکشے سے پیچھے ہٹی، رکشے سے مسلسل دھواں نکل رہا تھا، مگر وہ ڈرائیور گالیاں بکتا ہوا فوراً باہر گرا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ اسے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی، اور غصے سے کہنے لگا، تجھے نہیں چھوڑوں گا کمینی، بتاتا ہوں تجھے تو نے پنگا کس سے لیا ہے۔ ایک تو اکیلی مہرانی بنے گھر سے باہر نکل آئی ہے، اور پھر جب ہم جیسے لڑکے اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے کہیں تو فوراً غیرت یاد آ جاتی ہے تم کو۔ رک، ابھی دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں، یہیں پر تیری قبر کھود دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ منہا کی طرف لپکا۔ منہا وہاں رکی نہیں تھی، اپنا بیگ اٹھا کر سڑک پر بھاگنے لگی، ہیلپ ہیلپ چلانے لگی۔ آس پاس گاڑیاں گزر رہی تھی، مگر کسی نے بھی منہا پر دھیان دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ شخص اس سے کچھ دوری پر ہی تھا جب فوراً ایک گاڑی آ کر منہا کے سامنے رکی۔ وہ کس کی کار تھی، اس میں کون بیٹھا تھا، منہا کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ سیدھا فرنٹ مرر کی جانب جا کر گھبراتے ہوئے کہنے لگی، پلیز میری مدد کرے، یہ رکشے والا میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا ہے، پلیز ہیلپ می۔ اسے یوں گھبرائے ہوئے دیکھ کر گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر منہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی، کیونکہ اس کار میں کوئی اور نہیں بلکہ کیف عباسی تھا۔ وہ رکشہ والا کچھ دوری پر ہی رک گیا۔ کیف عباسی جب گاڑی سے اترا تو رکشہ والا انتہائی ہٹ درمی سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کہنے لگا، بڑے صاحب بیچ میں نہ ہو تو بہتر ہے، یہ بیوی ہے میری، ہم دونوں کو کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے بھاگ کر جا رہی ہے۔ ابھی وہ اتنا بول ہی رہا تھا کہ جب کیف عباسی نے اپنے کوٹ کی جیب سے پسٹل نکالا۔ اس نے اس رکشہ والے کو ایک نظر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی انگارہ اگلتی ہوئی آنکھیں تو منہا کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی، اور وہیں اس کا ہاتھ پسٹل کو دبا چکا تھا۔ تو گولی چلنے کی آواز آئی تھی، اور اس کے بعد سڑک کے بیچوں بیچ وہ ڈرائیور موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ گولی چلنے کی آواز پر منہا چلائی تھی، خوف کے مارے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ شخص مر چکا تھا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں منہا اس ڈرائیور تک گئی جو مر چکا تھا۔ منہا کا وجود کپ کپانے لگا، کہنے لگی، یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا حرکت ہے کیف، کیا زندگی آپ کے لیے اتنی سستی ہے؟ کیوں قتل کیا آپ نے اس کا؟ اسے سزا دے دیتے، پولیس کے حوالے کر دیتے، آپ نے اس کی جان ہی لے لی۔ کیف نے ایک نظر منہا کو دیکھا، جس کے چہرے پر خراشیں تھی، گردن پر بازو پر خون رس رہا تھا۔ وہ بولا تو کچھ نہیں تھا، مگر لمبے لمبے قدم بڑھتا سیدھا آٹو ڈرائیور کے پاس گیا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے دماغ میں اتار دی۔ آس پاس درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی گولیوں کی آواز سن کر اڑ رہے تھے۔ منہا چیخ رہی تھی۔ کیف گولیاں مارنے کے بعد واپس منہا کی طرف پلٹا اور غصے سے دہاڑ کر کہنے لگا، اس کی جرت بھی کیسے ہوئی تمہارے لیے گندی سوچ رکھنے کی؟ جس دماغ سے اس نے تمہارے لیے کچھ غلط کرنے کا سوچا، میں نے وہ دماغ ہی اڑا دیا۔ یہ ہوتا کون ہے تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے والا؟ جو منہا کیف عباسی کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، میں یہاں ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ منہا صرف اور صرف کیف عباسی کی ہے۔ منہا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ کیسا ٹھیٹ شخص تھا، کس طرح اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا تھا۔ منہا کا دل کانپا تھا، جیسے سوکھا ہوا پتا ہوا کے جھونکوں پر تھر تھر کانپ رہا ہو۔ گھبرائے ہوئے انداز میں منہا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔
ایک آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک شخص اس کے سامنے قتل ہو چکا تھا۔ ارے منہا تو اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی، جانوروں سے بھی بے حد پیار سے پیش آتی تھی، اور یہاں اس نے جیتے جاگتے انسان کو مار دیا تھا۔ منہا نے غصے سے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے اسے دھکا دے دیا۔ بہت برے ہو آپ سے برا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ آپ برے ہو، آپ نے ہمیشہ قتل ہی کیا ہے، میری خوشیوں کا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو۔ دیکھیے کیف عباسی، بھلے ہی پورا شہر آپ سے ڈرتا ہو، لوگ آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں، آپ اپنے پیسے پھینک کر اپنا مطلب پورا کرواتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا آپ اپنے پیسے کے زور پر مجھے نہیں خرید سکتے، سمجھے آپ؟ کیف عباسی بغیر اس کے کسی بات کا جواب دیے اسے بازو سے پکڑ کر فوراً کار میں بٹھا چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ مگر وہ گاڑی کو فل سپیڈ سے چلا کر ونڈو لاک کر چکا تھا۔ کہنے لگا، تم چپ رہو، تم ابھی کے ابھی میرے ساتھ ہسپتال جاؤ گی۔ وہ شہر کے سب سے مہنگے ہسپتال میں اس وقت موجود تھی۔ پورے عملے کو اس نے وہاں پر اکٹھا کر لیا تھا۔ کوئی منہا کو انجیکشن لگا رہا تھا، کوئی اسے ڈرپ لگا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر اس کے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیف عباسی کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ یہ کیف عباسی کا خوف تھا جو لوگوں کے دلوں پہ چھایا ہوا تھا، جبکہ کیف عباسی سامنے کھڑا اپنی آنکھوں میں آنسو لیے سے دیکھ رہا تھا۔ منہا کہنے لگی، چھوڑو مجھے، میں ٹھیک ہوں، اتنی چوٹیں بھی نہیں آئی مجھے جو اتنا سب کچھ دے رہے ہیں آپ لوگ۔ جواب میں لیڈی ڈاکٹر اس کے کان کے قریب آ کر کہنے لگی، میڈم پلیز ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے، ورنہ سر ہمیں نوکری سے نکلوا دیں گے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ منہا تو اس ہٹ درمی پر بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً کیف عباسی پر اپنا دل ہار چکی ہوتی، اپنا سب کچھ کیف عباسی پر وار چکی ہوتی، مگر یہ تو منہا منیب خان تھی جس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کی برائی وہ بھولتی نہیں تھی۔ ہسپتال سے باہر نکلنے پر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی جو اسے کہے کہ میں خود گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ ڈاکٹرز نے اسے ایسے انجیکشن لگائے تھے جس پر اس کی نیند حاوی ہونے لگی تھی۔ کیف عباسی کے ساتھ ہی اس کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنی آنکھیں بڑی مشکل سے کھول رہی تھی۔ کیف عباسی بڑے پیار سے کہہ رہا تھا، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ یہ میڈیسن ٹائم پر لینا ہے آپ نے۔ 27 سالہ کیف عباسی 22 سالہ منہا کو بچوں کی طرح سمجھ رہا تھا، جو مجبوری کے تحت اس وقت اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جب تک گھر پہنچی منہا کا سر چکرا رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی سے اتری اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ کیف عباسی فوراً سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ منہا اسے خود سے دور جھٹکنے لگی، دور رہے مجھ سے، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انتہائی برے شخص ہیں، نفرت ہے مجھے آپ سے، سمجھے آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کیا ہے، پہلے محبت دکھاتے ہیں پھر اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں، چلے جائیے یہاں سے، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ منہا کے یہ الفاظ سن کر بجائے اسے چھوڑنے کے، اسے اپنے حصار میں مزید بھیج چکا تھا۔ کندھوں پر موجود زخموں پر منہا کو درد محسوس ہوا تو کیف کو اپنی سختی کا احساس ہوا، تو اس نے اسے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا، مجھے صرف تمہاری غلط فہمیاں دور کرنی ہے منہا، یہ تم بھی جانتی ہو میں تم سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں کبھی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، اور میں تمہاری نظروں میں اپنا مقام واپس پانا چاہتا ہوں، چاہے جیسے بھی تمہیں اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ میں تمہیں مزید ان پریشانیوں میں دھنستا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بس کچھ دنوں میں آ رہا ہوں میں تمہارے گھر رشتہ مانگنے، اور تم ہر حال میں ہاں کروں گی۔ نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی منہا خود کو کیف سے دور جھٹک چکی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، وہ کچھ نہ بولی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر زخم اور خراشی دیکھ کر منہا کی ماں پریشان ہو گئی۔ منہا بیٹا کیا ہو گیا تمہارا موبائل بھی آف جا رہا تھا، جانتی ہو کتنی پریشان ہو گئی تھی میں، تمہارے ابا 10 بار پوچھ چکے ہیں۔ منہا میں بہانے بنا بنا کر تھک چکی تھی، تو میں نے کہا منہا اپنی دوست کی طرف گئی ہوئی ہے، وہ تو پہلے ہی بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں انہیں کیا بتاتی کہاں تھی تم، اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ شائستہ بیگم سوال پہ سوال کرنے لگی۔ جس طرح اس کی حالت تھی اس کے ذہن میں کئی طرح کے خیالات ابھرنے لگے۔
میری بچی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرا دل ڈوبے جا رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے جلدی بتاؤ۔ وہ اسے کمرے میں لے جا چکی تھی۔ وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر گری اور گہرے گہرے سانس خارج کرنے لگی۔ امی، میں جس آٹو میں آ رہی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ چوٹیں مجھے تبھی لگی ہیں۔ ذہن میں جو کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے وہ تو نکلے تھے، مگر اپنی بچی کو یوں دیکھ کر وہ گہری سانس خارج کر کے اس کی بازو اور ٹانگوں پر زخموں کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے میری بچی؟ آج کل کے رکشہ ڈرائیور والے بھی پتہ نہیں کس طرح کی گاڑی چلاتے ہیں، ہوا کے گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ کیا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ کون لے کے گیا تھا ڈاکٹر کے پاس میں؟ منہا کہنے لگی، کیف عباسی لے کے گیا تھا۔ کیف عباسی کا نام آنا تھا کہ شائستہ بیگم کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ کہنے لگی، کیف عباسی وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ میری بچی، کہیں تیرے باپ کی طرح تیرا ایکسیڈنٹ بھی کیف عباسی نے تو نہیں کروایا؟ وہ سوال پہ سوال کر رہی تھی، مگر منہا نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اندھیرے نما کمرے میں وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے جانے کتنی ہی سگریٹ پینے کے بعد انہیں ایش ٹرے میں رکھ چکا تھا۔ کمرہ مسلسل بند رہنے کی وجہ سے دھواں کمرے میں اڑ رہا تھا۔ بار بار ذہن میں اس کی نظروں کے سامنے منہا کا وہ زخمی وجود آ رہا تھا، اور پھر اس کے کیے جانے والی وہ غلطی جو اس نے چند ماہ قبل کی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک برا شخص تھا، لیکن اس کے دل میں محبت منہا کے لیے بالکل سچی تھی۔ تقریباً 1 سال پہلے جب منہا کالج سے گھر وین میں آ رہی تھی کہ اچانک وین کی بریک فیل ہو گئی۔ ڈرائیور بھی گھبرا چکا تھا، چیخ چیخ کر سارے راستے میں آنے والی گاڑیوں سے کہہ رہا تھا کہ راستہ چھوڑو، راستے سے ہٹ جاؤ، گاڑی کی بریک فیل ہو گئی ہے۔ وہ ایک ماہر استاد تھا، بریک فیل ہوئی گاڑی کو کیسے روکا جاتا ہے وہ بخوبی جانتا تھا، مگر اس وقت بدقسمتی سے بریک فیل وہاں پر ہوئی تھی جہاں پر مسلسل رش تھا۔ اکثر اسکولوں اور کالجز میں چھٹی کی وجہ سے سڑک پر کافی موٹر سائیکل اور گاڑیاں تھیں۔ باقی لڑکیوں کے ساتھ منہا بھی موجود تھی اور بریک فیل ہونے کا سن کر کافی گھبرا چکی تھی۔ دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اسے تو اپنی موت دکھائی دے رہی تھی، مگر جب گاڑی چلتے چلتے ایک کار کے پاس آ گئی، مسلسل ہارن بجاتا ہوا ڈرائیور اس گاڑی والوں کو ایک طرف ہونے جانے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ اپنی ہی دھن میں میوزک چلائے جا رہا تھا۔ تب تک ڈرائیور نے جیسے ہی گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی، مگر گاڑی جا کر سیدھا اس کار کے پیچھے ٹکرائی۔ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا تھا، مگر اس کار کا پچھلا بونٹ ٹیڑھا ضرور ہو چکا تھا۔ گاڑی کو جھٹکا لگنا تھا کہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہوا نوجوان گاڑی سے اٹھا، انگلش میں گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، اندھے ہو کیا؟ جانتے بھی ہو تم نے کس کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے؟ ڈرائیور بھی گھبرا چکا تھا، ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، اب تو مارا گیا، اب میں نہیں بچنے والا، یہ تو کیف کی گاڑی ہے، اب نہیں چھوڑے گا، اب تو پکا مروں گا میں۔ منہا کے ساتھ ساتھ باقی لڑکیاں بھی گھبرا چکی تھی۔ کون تھا یہ جس سے اتنے ڈر رہے تھے؟ کیف نے وین کا دروازہ کھولا اور ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا۔ یہ کیا کیا تو نے؟ جتنے کی تیری بہن ہے اس سے دگنی قیمت تم نے میری کار کو نقصان کر دیا۔ کیا نشہ کر کے سڑک پر گاڑی چلا رہے تھے؟ دکھائی نہیں دیتا تم لوگوں کو؟ ایک منہا ہی تھی جو گھبرائے ہوئے انداز میں فوراً وین سے باہر نکل گئی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی، سر پلیز انہیں کچھ مت کہیے، ہماری وین کی بریک فیل ہو گئی تھی، آپ نے گاڑی میں میوزک اتنا اونچا چلا کر رکھا تھا کہ آپ تک آواز نہیں پہنچی، پلیز ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کی طرف سے ہم آپ سب کو سوری کہتے ہیں، پلیز آپ تو اتنے امیر ہیں، آپ کے لیے چھوٹا سا خرچہ بھی کچھ نہیں ہے، مگر یہ انکل بہت غریب ہیں، یہ دیکھیے ان کی ایک ٹانگ بھی نکلی ہے، غریب لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کچھ کر دیں گے تو ان کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ منہا نے جب آنکھوں میں آنسو لا کر یہ بات کہی تو کیف اپنی سرمئی گہری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں کیف دل ہار چکا تھا۔ اگلے پل اس نے ڈرائیور کا کالر چھوڑ دیا اور وہ اس کے چہرے سے بھی نظریں ہٹا چکا تھا کہ جیسے اسی کی نظریں اس لڑکی کو لگ ہی نہ جائیں۔ گہری سانس خارج کر کے اس نے کالر کو ٹھیک کیا اور ایک ہاتھ ڈرائیور کے کندھے پر رکھا اور کہنے لگا، آئندہ سے دھیان رکھنا، اور ایک نظر منہا پر ڈال کر واپس اپنی کار کی جانب جا چکا تھا۔ لوگ حیران تھے
کہ کیف عباسی جیسا شخص اتنی آسانی سے ٹھنڈا کیسے پڑ گیا، مگر اس کے بعد اکثر منہا کو لگنے لگا جیسے کوئی اس پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ کون ہے۔ ایک روز جب کالج سے باہر نکلی تو اسے وہی کار دکھائی دی۔ کیف عباسی اپنی کار سے باہر نکل کر کھڑا تھا اور لوگ اس سے یوں ڈر کر گزر رہے تھے جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ اگر اس سے 10 قدم قریب بھی ہو کر کوئی گزرے گے تو انہیں کہا جائے گا کہ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا۔ جیسے ہی منہا کالج سے باہر نکلی، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اگلے پل چلتا ہوا اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا میں آپ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ کہاں وہ مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور کہاں اتنا امیر کبیر شخص۔ منہا کے والد سرکاری ملازم تھے اور منہا ان کی بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے جو ابھی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے کیف عباسی کے ساتھ اس کی گاڑی تک تو آ گئی، مگر پھر سوال کرنے لگی کہ سر، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ دیکھیے، میں ایسے کبھی کسی سے نہیں ملتی، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ جب وہ مسکراتا تھا تو اس کے گال پر ڈمپل پڑتے تھے۔ ہلکی ہلکی شیپ میں وہ ڈمپل دیکھ کر منہا کے دل کو کچھ ہوا، مگر وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، یہ لوگ آپ کو نہیں بلکہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نظر دراصل کیف عباسی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ خیر، میں آپ کے ساتھ کافی پینا چاہتا ہوں۔ کیف عباسی کی منہ سے یہ سن کر منہا تھوڑی متذبذب ہو گئی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے کیف عباسی کو دیکھا۔ دیکھنے میں وہ کسی فلم کی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ ٹھہری معصوم سی لڑکی۔ وہ اس مزاج کی نہیں تھی کہ وہ ہر ایک لڑکے کے ساتھ گل مل جائے یا اس کے ساتھ کہیں بھی گھومنے پھرنے چلی جائے، مگر ہاں، کیف عباسی ایسا شخص تھا جو اسے متاثر کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مگر صرف 1 کپ کافی۔ اس کے بعد آپ کے راستے الگ اور میرے الگ۔ مجھے آپ ایسی ویسی لڑکی مت سمجھیے کہ میں لڑکوں سے ملتی پھروں گی، ان کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گی۔ یہ تو آپ ہیں، آپ جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ 1 کپ کافی پینا شاید میرے لیے لکی ثابت ہو جائے۔ منہا مسکرا کر بولی تو کیف عباسی نے ایک نظر منہا کے سراپے کو دیکھنے کے بعد کہا، یہ آپ پر منحصر کرتا ہے، میرے ساتھ آدھا گھنٹہ گزار کر آپ دوبارہ مجھ سے ملاقات کی خواہش مند ہوں گی یا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ کیفے پہنچ چکے تھے۔ آدھے گھنٹے میں کیف عباسی جس طرح منہا سے بات چیت کر رہا تھا، منہا تو جیسے اس میں کھوئے ہی جا رہی تھی۔ جہاں تک 1 گھنٹہ گزر گیا، اس کی ہوش تب اڑے جب اس کی نظر پیچھے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر پڑی۔ اگلی پل دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں اچھل کر کھڑے ہونے پر ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان گرتے گرتے بجا تھا۔ آس پاس کے لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جب وہ کہنے لگی، 5 بج گئے ہیں کیف، میرا مطلب ہے سر، 5 بج گئے ہیں، مجھے گھر جانا ہے، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ جلدی سے بیگ پہن کر وہاں سے بھاگنے کے انداز میں نکلی تھی، جب کیف بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کیفے میں بیٹھی ہوئی کتنی ہی لڑکیاں تھیں جنہوں نے ٹھنڈی آہیں بڑھی تھی۔ شاید اس جیسے حسین شہزادے کو ایک معصوم لڑکی کے پیچھے دیوانہ وار جاتے دیکھ اس کے دل میں بھی تمنا ابھری تھی کہ کاش ایسا شہزادہ ان کی زندگی میں بھی محبت برسانے کے لیے آ جائے۔ وہ اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا، مگر منہا اسے اپنے محلہ شروع ہونے سے پہلے تک روک دیا۔ کہنے لگی، آپ بس مجھے یہیں پر اتار کر چلے جائے، آگے گلیاں تنگ ہیں، آپ کی اتنی بڑی گاڑی اس میں نہیں جا پائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے دوبارہ آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ کیف عباسی کی آنکھوں میں حیرت سے پھیلی تھی، جبکہ منہا مسکرا کر گاڑی سے اتر گئی۔ اس کا آخری کہکا تھا جو کیف عباسی کے ذہن میں کتنی دیر پہنچتا رہا تھا۔ منہا تو گھر جا چکی تھی، جبکہ اس کے موبائل پر ایک کال آ گئی تھی۔ ایک دم سے چہرے پر سنجیدگی ہو گئی۔ گاڑی کو ریورس کرنے کے ساتھ ہی جب کیف عباسی نے فون کان سے لگایا تو اس کا مینیجر بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا، سر آپ کہاں پر ہیں؟ جلدی آئیے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ مینیجر ہڑبڑایا ہوا تھا، جبکہ کیف عباسی نے بھونیں اچکائیں۔ اس لڑکی کے ساتھ انتہائی نرم اور شریف بننے والا کیف عباسی فوراً اپنی اصلی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔
وہ غصے سے اپنے دانت کھینچ کر کہنے لگا، میں مالک ہوں، تمہیں روایت کے مطابق میرے پاس چل کے آنا چاہیے، نہ کہ اپنے سر کو آرڈر دینا چاہیے کہ میرے پاس چل کے آؤ۔ یہ سن کر مینیجر کے چہرے پر پسینہ آیا تھا۔ سوری سر، میں ابھی آتا ہوں، آپ بس جلد ہی گھر پہنچیے۔ کچھ دیر بعد ہی کیف عباسی اپنے لاؤنج میں موجود سگریٹ لبوں میں دبائے بیٹھا منہا کی جادو میں کھویا ہوا تھا۔ جب مینیجر وہاں پہ آیا، گھبرائے ہوئے انداز میں وہ فائل سامنے رکھ گیا۔ کیف عباسی مسکرایا، شاید وہ جو چاہتا تھا اسے مل چکا تھا، مگر جیسے ہی نظر فائل پر پڑی تو اگلے ہی پل غصے سے اس نے فائل اٹھا کر مینیجر کے منہ پر دے ماری۔ کیا کہا تھا میں نے کہ میں اس پر سائن چاہیے؟ 1 ہفتے سے یہ فائل تمہارے پاس ہے اور ابھی تک اس پر سائن نہیں کیا؟ جواب میں مینیجر نے گھبرا کر ایک گہری سانس خارج کی، گری ہوئی فائل فوراً اٹھایا اور کہنے لگا، سر جی، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ زبردستی اس 2 ٹکے کے سرکاری ملازم کے انگلی کاٹ کر اس کا انگوٹھا لگاؤں یا سائن کرواؤں؟ بتائیں میں کیا کروں؟ اس کی اکڑ تو ایسی ہے جیسے پتہ نہیں کروڑوں اربوں روپیوں کا مالک ہو، ہے تو 2 ٹکے کا سرکاری ملازم۔ مجھے دھمکیاں دینے لگ گیا تھا کہ میں تمہاری ویڈیو بنا کر نیوز چینل والوں کو دے دوں گا۔ تم اور تمہارا وہ کیف عباسی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اب بتائیے سر جی، میں کیا کروں؟ آپ کہتے ہیں تو میں اپنا روپ جما کر… اتنا کہہ کر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ چکا تھا۔ کیف عباسی غصے سے صوفے سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے لگا۔ ایک گہری سانس اور کرواہٹ ہوا میں خارج کرنے کے بعد کہنے لگا، نمبر ہے تمہارے پاس اس کا؟ مینیجر نے فوراً موبائل سے نمبر ملا کر اسے دیا۔ کچھ دیر بیل بجتی رہی۔ جب فون اٹھایا گیا تو دوسری جانب سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس وقت شاید وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کسی بات پر خوش گپوں میں مصروف تھے۔ جب فون میں یہ روکھی سی آواز گونجی، خانزادہ صاحب، کیوں اپنے گھر میں صرف ماتم بچھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے بیوی بچوں کے یہ کہہ کے بھلے نہیں لگتے؟ یہ الفاظ سننے تھے کہ مقابل موجود شخص جو ہنس رہا تھا فوراً مسکراہٹ سے مٹ گیا۔ کھانے کی میز پر سب سے معذرت کرتا ہو اٹھ کر فوراً ایک طرف ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ سختی سے بولے تو جواب میں کیف عباسی طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اگلے پر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، خانزادہ صاحب، کیوں اپنی لاش اپنے بچوں کے ہاتھوں پھولوں کے ہار پہنانا چاہتے ہیں؟ شاید آپ جانتے نہیں ہیں کہ کون ہوں میں اور کس سے پنگا لے رہے ہیں۔ جس وقت میرا دماغ گھوم گیا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ صبح اگر آپ اپنے آفس میں ان پیپرز پر سائن نہیں کر سکتے تو بتائیے، ابھی میرا مینیجر کسی اور مقام پر فائل لے آتا ہے۔ بس آپ کے سائن چاہیے۔ ایک مرتبہ سائن ہو گیا تو پروجیکٹ بہت بلندیوں کو چھوئے گا۔ کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ 50 لاکھ، 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ یا پھر 10 کروڑ؟ کوئی بنگلہ چاہیے، پلاٹ چاہیے یا پھر پارٹنرشپ چاہیے؟ جس طرح کی آفرز کیف عباسی کر رہا تھا، صاف ظاہر تھا اس ایک شخص کے سائن اس کے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ مقابل کھڑا شخص لالچی تو ہرگز نہیں تھا۔ 50 سالہ وہ شخص ایک گہری سانس خارج کر کر کہنے لگا، کیف عباسی، اپنے پالتو کتوں کو میرے گھر تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں تم جیسے بغیرت لوگوں کی اور پالتو کتوں کی کوئی جگہ نہیں، سمجھے؟ رہی بات تمہارے کروڑوں اربوں کی جائیداد کی، پلاٹس کی، تو سب کچھ حرام کا ہے، اور ایسی حرام کی کمائی پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تم جو مرضی کر لو، مگر میں سائن نہیں کروں گا۔ وہاں پر ایک یتیم بچوں کے اسکول کی تعمیر ہونی ہے، فی سبیل اللہ تعمیر میں میں 50% کا حصے دار ہوں۔ اگر تم جیسے گھٹیا انسان کو زمین دے دی گئی تو تم کیا کرو گے؟ وہی سب کرو گے جو تم نے پچھلی مرتبہ کیا۔ دھوکے سے زمین خرید کے وہاں پر ہسپتال بنے گا، غریبوں کو مفت علاج ہوگا، مگر وہاں پر بے حیائی کا اڈا کھول لیا، ایسی فیکٹری کھولی جس کے خانوں میں بے حیائی کی جاتی ہے اور منشیات سمگلنگ کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ میں منیب خانزادہ ہوں، اور خان جان دے دیتے ہیں مگر اپنی باتوں سے نہیں پلٹا کرتے۔ اتنا کہہ کر وہ فون بند کر چکے تھے، اور منہا اور ان کی ماں دونوں ہی پریشانی سے منیب خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ بولے، کہنے لگے، کچھ کاغذی معاملات ہیں
تھوڑے بہت پریشانی چل رہی ہے، مگر اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ مگر اگلے روز جو کچھ ہوا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیف عباسی اس قدر غصے سے بڑا ہوا تھا کہ اس نے اپنی گاڑی سے آفس جاتے ہوئے منیب خانزادہ کو ٹکر مار دی اور شدید زخمی ہوئے تھے۔ بجائے ٹکر مار کر وہاں سے جانے کے منیب خانزادہ سڑک پر گرا تو کیف عباسی نے اشتعال میں گاڑی اس کی ٹانگوں پر ہی چڑھا دی۔ دونوں ٹانگیں بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ گھر میں سبھی ان کا انتظار کر رہے تھے، مگر ان کے خون سے بھرے کپڑے لوٹے تھے۔ گھر میں چیخو پکار بلند ہو چکی تھی۔ فوراً انہوں نے ہسپتال لے گئے، جہاں پر بار بار وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی کیف عباسی کا نام لے رہے تھے۔ یہ سارا کیا دھرا کیف عباسی کا تھا۔ اس جیسا 2 کا شخص مجھے ورغلانا چاہتا ہے کہ میں اپنی نوکری سے دغا بازی کروں، مگر میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ منہا تو گھبرائی ہوئی تھی۔ آخری مرتبہ جب کیف عباسی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی تو کیف عباسی نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا تھا، جس میں اس کا نمبر بھی درج تھا۔ منہا اس قدر گھبرائی تھی کہ اس نے کیف عباسی کو ہی کال کر دی۔ جب تک کیف عباسی خوش تھا کہ اب تو ضرور یہ شخص مجھے پیپر سائن کر کے دے گا، اگر مر بھی گیا تو آنے والا ضروری تو نہیں اس کی طرح ایماندار ہو، کوئی اور سرکاری ملازم ہمارے اس کام آ جائے گا۔ مگر اچانک منہا کی روتی ہوئی آواز کانوں تک پہنچی تو کیف عباسی تو جیسے بھول ہی چکا تھا کہ وہ ایک شیطان ہے۔ ایک دم سے نرم لہجے میں کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے؟ منہا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ روتے ہوئے منہا کہہ رہی تھی کہ میرے پاپا ہسپتال میں ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرے پاپا کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا۔ وہ رو رہی تھی۔ کیف عباسی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ فوراً وہ ہسپتال پہنچا۔ منہا کو روتے دیکھ نہ جانے سے کیا ہوا کہ وہ اسے اپنے مضبوط ہزار میں لے چکا تھا۔ منہا بھی یہ بھول چکی تھی کہ کیف عباسی اس کے لیے غیر ہے۔ اسے اس وقت وہی اپنا محاسب، اپنا رہبر لگا۔ وہ اس کے سینے سے لپٹ کر کتنی دیر رو کر کہتی رہی کہ میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ کیف عباسی کے دماغ میں تو اندھیاں چل رہی تھی۔ اس نے منہا کو حوصلہ دیا لایا، مگر جب ریسیپشن میں آ کر فائل چیک کی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی منیب خانزادہ تھا جسے وہ اپنی ابھی تک سب سے بڑے رکاوٹ سمجھ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اپنے اٹھائے جانے والے قدم پر کیف عباسی کو پچھتاوا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سے کہہ کر اس نے اچھے سے اس کا علاج کروایا۔ جیسے جیسے منہا کے والد ریکور کر رہے تھے، منہا خوش تھی۔ انہیں جلدی ڈسچارج بھی کر دیا گیا۔ 1.5 ماہ تک وہ ہسپتال میں رہے۔ گھر آ کر منہا نے جب اپنے باپ کو بتایا کہ کیف عباسی نے ان کی اتنی مدد کی تو کچھ دیر کے لیے پرسکون ہونے والے منیب خانزادہ کی آنکھیں کھلی تھی۔ گھبرا کر کہنے لگے، کون کیف عباسی؟ جیسے ہی منہا نے بتا رہی تھی کیف عباسی سے کیسے ملا اور کیسے اس کی کال پر دورہ چلایا، آپ کا علاج کروایا، تو ان کا دماغ سرخ لال ہونے لگا۔ کہنے لگے، یہ کیا کر دیا؟ تم نہیں جانتی تم وہ کون ہے؟ تمہارے باپ کو اس حالت میں پہنچانے والا وہی شخص ہے۔ تمہارا استعمال کر کے نہ جانے وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ آج کے بعد تم اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ وہ پہلے مجھ تک اور پھر میری بچی تک۔ ایک دم سے منیب خانزادہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس لینے لگے۔ منہا کے تو سر پہ آسمان ٹوٹ چکا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیف عباسی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر منیب خانزادہ کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈرتے ڈرتے انداز میں یقین دہانی کے لیے جب منہا نے سوشل میڈیا سے کیف عباسی کی تصویر لے کر اپنے باپ کو دکھائی تو یہ اقرار کر چکے تھے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے اس نوبت تک پہنچایا ہے، تاکہ مجھے ڈرا دھمکا کر مجھ سے پیپرز پر سائن کروا سکے۔ منہا کے تو جیسے وجود میں کچھ ٹوٹا تھا۔ محبت جو دل میں کومپل بن کر پھوٹ رہی تھی وہ نفرت میں بدل گئی۔ اس روز تو نہیں، البتہ اگلے روز اس نے خود کیف عباسی کو بلایا تھا۔ جیسے ہی وہاں پر کیف عباسی آیا تو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے سوال یہی کیا کہ تمہارے والد ٹھیک ہیں؟ مگر جواب میں منہا غصے سے چلائی تھی، کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا میں یہ کہوں میرا باپ مر گیا؟ آپ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے؟ آپ کیا سمجھتے تھے؟ میرے باپ کو ورغلایا، جب وہ نہ مانے تو ان کی بیٹی کو پھنسایا اور میرے باپ کو اس نوبت تک پہنچا دیا۔ اگر مجھے آپ کی اصلیت پہلے پتہ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ سے بات نہ کرتی۔ واقعی میرے پاپا ٹھیک کہتے ہیں،
کہ آپ جیسے لوگوں کی پہچان نہیں ہے مجھے۔ میں بہت جلد لوگوں پہ اعتبار کر لیتی ہوں۔ آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آئندہ اگر آپ نے میرے پاپا کو تکلیف پہنچانے کا سوچا تو میں آپ کو کٹہرے ملا کر کھڑا کر دوں گی۔ کیف عباسی چپ تھا، بالکل چپ۔ دل کی ساری بھڑاس نکالنے کے بعد منہا وہاں سے جا چکی تھی۔ ایک خاموشی تھی جو اس کے لوگوں پر تحریری تھی، مگر بجائے شرمندہ ہو کر صفائیاں پیش کرنے کے، کیف عباسی نے چند روز بعد کال کر کے یہی کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے باپ سے کسی طرح کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ رہی بات ان پیپرز کے سائن کی، تو میں نے سب کچھ تمہارا صدقہ دے دیا۔ اس زمین پر تم چاہتی تھی نا کہ اسکول بنے، یتیم بچوں کی مفت پڑھائی دی جائے، میں نے بنا دیا مفت اسکول۔ 2 ماہ تک تمام کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اسکول کا نام بھی تمہارے ہی نام پر ہوگا۔ میں نے تمہارے صدقے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر بدلے میں مجھے تم چاہیے ہو۔ منہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، یقین مانو، خدا گواہ ہے۔ کیف عباسی آج تک کسی کے سامنے اپنی انا، اپنا غرور مار کر اپنی کمزوری بیان نہیں کرتا، مگر آج تمہارے سامنے کر رہا ہے۔ میں تمہارے پاپا سے معافی مانگ لوں گا، تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، اور بدلے میں مجھے ہاں چاہیے۔ منہا تو حیران ہو چکی تھی۔ اسے اتنے مہینے گزرنے کے باوجود جب کیف عباسی منہا کی زندگی میں واپس لوٹا تھا تو یقین کرنا منہا کے لیے مشکل تھا کہ اس جیسا شخص اس کے لیے اس قدر بھی پاگل ہو سکتا ہے۔ پہلی نظر میں کیف بھلے اسے اچھا لگا تھا، مگر اس جیسا شخص جو 2 نمبر کام کرتا ہو، اپنی بات منوانے کے لیے لوگوں کو استعمال کرے، وہ شخص کبھی بھی منہا کے لائف کا ہیرو نہیں ہو سکتا تھا۔ منیب صاحب اب پہلے سے کچھ بہتر تھے، مگر اب بھی بیساکھی کے سہارے چلتے تھے۔ ابھی ریکور کرنے میں انہیں 3 مہینے مزید لگ سکتے تھے۔ ایک شام وہ سبھی ایک ساتھ بیٹھے تھے کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کیف عباسی گھر میں داخل ہوا تو ملازموں کی قطار مٹھائی کی ٹوکری لے کر وہاں پر آئی۔ سب کچھ گھر میں لا کر رکھ دیا گیا۔ کیف عباسی 3 پیس سوٹ میں نہیں بلکہ کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ منیب خانزادہ کے سامنے بیٹھا۔ غصے سے منیب خانزادہ چلا رہے تھے، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ کیا میری کمزوری دیکھنے آئے ہو؟ میری بے بسی دیکھنے آئے ہو؟ مگر کیف عباسی گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ دیکھیے، وہ سب کچھ ایک ماضی تھا، میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ میں نے سب کچھ آپ کی بیٹی کی خاطر چھوڑ دیا ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کی بیٹی سے شادی کر سکوں۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اسے بہت خوش رکھوں گا۔ میری زندگی میں آنے والی یہ واحد لڑکی ہے جس نے مجھے اس قدر بدل دیا ہے۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو یقیناً وہ رشتہ لے کر آتے۔ کیف عباسی بول رہا تھا، مگر غصے سے مٹھائی کے سارے ٹکڑے لڑکھڑا کر چلتے ہوئے منیب خانزادہ نے الٹ دیے اور چیخ کر کہنے لگے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میری بچی کا ہاتھ مانگ سکو۔ میری بچی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، اس کا نکاح وہی ہوگا جہاں میں چاہتا ہوں۔ کیف عباسی کی گریبان تک آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا تھا۔ اگر کوئی پہنچا بھی تھا تو کون؟ منہا کا باپ۔ اور پھر بھی نظر انداز کر کے اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیے، آپ کی صحت کے لیے اتنا غصہ ٹھیک نہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے اور میں ان سب کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، مگر کون سنتا اس کی؟ منہا جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ کیف عباسی چپ چاپ وہاں سے جا چکا تھا۔ اسی شام فوراً اپنے بھائی کو کال کر کے منیب خانزادہ کہنے لگے کہ میں کل ہی دونوں بچوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی حیران تھے، وہ بھائی جو ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ شہزاد ان کی بیٹی کے شیان شان نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی وہ رشتہ لے کر آئے تھے، مگر ایک مرتبہ پھر منیب صاحب نے ان سے وقت ہی مانگا تھا۔ اب اچانک نکاح کا سن کر وہ بھی ہڑبڑا گئے، کہنے لگے، بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ اتنی جلدی نکاح؟ مگر وہ بات کو ٹال کر کہنے لگے، ہاں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی ہے، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنی بچی کو اپنے گھر کا کر دوں۔ منہا کو شہزاد کچھ خاص پسند نہیں تھا، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں جو محبت سب سے پہلے ابھری تھی وہ کیف عباسی کے لیے تھی، مگر اب ہر طرف نفرت ہی نفرت تھی۔ کل اس کا نکاح تھا اور اسے یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ ایک بھی رسم نہیں کی گئی تھی، ہر طرف اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اگلی صبح نکاح تھا، اسے پارلر
तैयार होने के लिए जाना था। जिस पर लोग घर से पोलैंड जाने के लिए निकली तो साथ इसका छोटा भाई और बहन भी मौजूद थे। इसकी सहेलियां भी इसके साथ मौजूद थी। पोलैंड पास ही था, मगर इससे पहले ही 3 गाड़ियां इनकी मेहरान कार के गिर्द घूमने लगी। ड्राइवर गाड़ी रोक चुका था। इसी पल सामने गाड़ी से कैफ अब्बासी उतरा। कैफ अब्बासी को देखकर मिन्हा को लगा इसका सांस रुक जाएगा। यकीनन वो इसे लेने आया था। चिल्लाते हुए मिन्हा गाड़ी से उतरी और सड़क पर भागने लगी, मगर कैफ अब्बासी अपनी ड्राइवर को इशारा करता गाड़ी इसके सामने जाकर रोक चुका था। अकब में चलते हुए कैफ अब्बासी ने इसे बाजू से पकड़ा और बड़े ही प्यार से बाहों में उठा लिया। वो मचल रही थी, कह रही थी मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा छोड़ो मुझे, मेरा निकाह है। कैफ अब्बासी चेहरे पर अज़ल से सजाई हुई कमीनगी की मुस्कुराहट सजाकर कहने लगा, जी मेरी जान, मैं जानता हूँ आपका निकाह है, मगर किससे है? आपका आज ही होगा, मगर किसी सो कॉल्ड कज़न से नहीं, बल्कि कैफ अब्बासी से। आप मन्हा मुनीब खानज़ादा से मन्हा कैफ अब्बासी बनने जा रही हो। वो इसके मजबूत हसार से खुद को छुड़वा ना पाई और वो इसे अपनी गोद में उठाए हुए गाड़ी में बैठ चुका था और वो इसकी गोद में मचल रही थी, खुद को छुड़वा रही थी। गाड़ी पूरी स्पीड से चल रही थी। आंखों में आंसू थे। मिन्हा के जहन में बार बार अपने माँ बाप का ख्याल आ रहा था। अगर इन्हें पता चल गया तो क्या होगा? पापा जीते जी मर जाएंगे। इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिस पर कैफ अब्बासी ने लोशन टेप इसके मुंह पर लगा दी। कुछ देर बाद इसे अपने घर लेकर आ चुका था। निकाह के तमाम इंतजामात हो चुके थे। कमरा भी फूलों से सजा हुआ था। बड़े प्यार से इसके कान के पास सरगोशी बड़े अंदाज में कहने लगा, मैंने खुद को बदल दिया है, सिगरेट तक छोड़ दी है। सोचा था सिर्फ और सिर्फ मन्हा का बनकर रहूँगा, इज्जत से शरीफ कैफ अब्बासी बन जाऊँगा, मगर मेरी शराफत तुम लोगों को रास ना आई। मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती कर दी। इसलिए मैंने सोचा कि चल भाई कैफ अब्बासी, अब आज अपने असली रूप में आ जाओ। ये दुनिया सीधे इंसानों की नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारी प्यारी सी क्यूट सी मिन्हा भी तुम्हारी तब तक ही थी जब तक तुम बुरे थे। अच्छे हुए तो मिन्हा अब्बासी ने भी तुमसे मुंह फेर लिया, इसलिए मुझे ये तरीका ही अपनाना पड़ा। अब चुपचाप निकाह के लिए हाँ कर दो। मौलवी साहब पूछेंगे कि तुम्हें क्या कैफ अब्बासी से निकाह कबूल है, तो तुमने बड़े प्यार से कबूल है कबूल है कबूल है कहना है, क्योंकि अगर तुमने इनकार कर दिया ना तो याद रखना कैफ अब्बासी तुमसे शादी करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। जिस प्रोजेक्ट की खातिर इसने तुम्हारे बाबा की टांगें तुड़वाई थी, वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर सदके में छोड़ चुका है। तो सोचो तुमसे निकाह करने के लिए वो किस हद तक जाएगा। मिन्हा घबरा चुकी थी, वो रो रही थी। सभी लोग मौजूद थे, मगर मिन्हा ने रोते हुए कैफ के सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी, प्लीज़, मुझे नहीं पता आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, आप मेरे लिए क्या सोचते हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कह रही हूँ, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। अगर आपको मुझसे निकाह करना है तो फिर मेरे घर आइए और निकाह कीजिए। ऐसे शादी वाले दिन मुझे आप यूँ ले आए हैं तो मेरे माँ बाप की इज्जत लिया मेट हो जाएगी, वो मर जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएगा। सारी ज़िंदगी इन्होंने इज्जत ही कमाई है, प्लीज़ ऐसा मत करें। मिन्हा हाथ जोड़कर इसके सामने रो रही थी कि कहीं अंदर से कैफ अब्बासी के दिल को किसी ने झंझोड़ा था। इसने अगले ही पल इसके दोनों हाथों को पकड़ा और कहने लगा, अरे रोना बंद करो, मुझे तुमसे बढ़कर, तुम्हारी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम वापस चलेंगे, ठीक है? तुम खुद अपने बाबा जानी को मना करोगी कि वो अपने ख़ानदान वालों को मना करें कि तुम कैफ अब्बासी से शादी करना चाहती हो। इस एक शर्त पर कैफ अब्बासी मिन्हा को वापस लेकर आया था। घर में अभी मिन्हा की गैर मौजूदगी की खबर नहीं फैली थी। सिर्फ मिन्हा के वालिद को ही इसकी दोस्तों ने आकर बताया था। तब तक मिन्हा भी दुल्हन के रूप में तैयार होकर घर वापस आ चुकी थी। कमरे में बंद होने के बाद इसने रोते हुए सारी हकीकत अपनी माँ को आगाह किया। मुनीब साहब वहाँ पर मौजूद बैठे बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। अपने भाई के नंबर पर कॉल मिला रहे थे, क्योंकि निकाह का वक्त 3 बजे का था और 2:30 बज चुके थे। अभी तक बारात का नामो निशान तक ना था। वो बार बार कॉल करते हुए कमरे में आए, जहाँ पर इनकी बेटी दुल्हन बनी बैठी थी। दोनों हाथ इसके सर पे रखकर इसके माथे पर बोसा दे गए।
پھر گھبرائے ہوئے انداز میں وہ شائستہ بیگم کے پاس آئے اور کہنے لگے، پتہ نہیں یہ ابرار کال کیوں نہیں اٹھا رہا، کال پہ کال کر رہا ہوں مگر شاید راستے میں ہو، سگنل کا مسئلہ ہوگا۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ جب ہی ان کے موبائل پر کال آئی۔ جب موبائل کان سے لگایا تو کال ابرار کی طرف سے ہی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو منیب، میں نے بہت کوشش کی اپنے بچے کو منا لوں، لیکن میرا بیٹا شہزاد بگڑ چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ منہا سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے وہ ان کی منتیں تلے کرتا رہا، لیکن اب وہ نہ جانے منہا کو کون سا عیب دیکھ لیا ہوگا کہ فوراً اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میرا بچہ بہت بدگمان ہو چکا ہے، اس لیے میری طرف سے تو معذرت ہے۔ اپنے سگے مائی کے منہ سے یہ سب سن کر منیب خانزادہ تو گھبرا چکے تھے۔ ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا تھا کہ تبھی گھر کے باہر بینڈ باجے کے ساتھ ڈھول دھمکوں کی آواز آنے لگی۔ بارات گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ منیب خان کا تو سنبھلنے کو موقع ہی نہ ملا تھا۔ باہر کھڑی عورتیں، بچے جنہوں نے بارات پر پھول برسائے تھے، وہ خوشی سے پھول برسا رہے تھے کیونکہ دلہے کے روپ میں کیف عباسی بارات لے کر پہنچ چکا تھا۔ منیب خانزادہ کو تو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں وہ کبھی اپنی بیوی کو دیکھتے تو کبھی بچی کو، مگر شائستہ بیگم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، جیسے تیسے بات کو سنبھال کر کہنے لگی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیجیے، وہ ہماری بچی کو خوش رکھے گا۔ اگر ہم کسی بھی طرح کی جلد بازی کرتے ہیں تو ہماری عزت نیلام ہو جائے گی۔ یہ شخص منہا سے محبت کرتا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری منہا اسے سدھار لے گی، اسے بدل دے گی۔ منیب خانزادہ اپنی عزت کی خاطر خاموش تھے۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے منہا نے دستک کی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ جب کیف عباسی آگے بڑھ کر بڑے ہی گرم جوشی سے منیب خانزادہ کے گلے ملا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اپنے داماد کے روپ میں قبول کر چکے تھے۔ حق محل میں کیف عباسی نے 2 کروڑ روپے لکھوائے تھے۔ سننے والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ چکے تھے۔ کیف عباسی کی زندگی کا یہ سب سے حسین دن تھا جب وہ منہا کو پوری طرح بے بس کر کے اس کا نکاح اپنے ساتھ کروا کر اپنے محل نما گھر میں داخل ہوا۔ ابھی تک منہا خاموش تھی تو صرف اپنے باپ کی عزت کی وجہ سے، مگر گھر میں آتے ہی ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ کیف عباسی، تم نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ یہی چاہتے تھے کہ مجھ سے نکاح کر کے اپنا غلام بنا کر اس گھر میں لے آؤ۔ کر لی ضد پوری؟ اب مجھے اپنی بیوی سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، تم دشمن ہو میرے اور میرے باپ کے، جو کہ تمہاری وجہ سے میرے باپ کو سہنا پڑا۔ جس اذیت سے مجھے گزرنا پڑا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی، اور نہ ہی تمہیں اپنا شوہر قبول کروں گی۔ رو رو کر منہا اس کی زیادتیاں سے یاد کروا رہی تھی، جبکہ کیف عباسی دونوں مٹھیاں بند کر کے کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ باہر کھڑے گارڈ کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ چھٹانگ بڑھ کی لڑکی اتنا سب کچھ آخر بول کیسے رہی تھی، وہ بھی کیف عباسی کے سامنے؟ کیف عباسی دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کی ہر ایک بات کو، اس کی ہر ضد کو سنتا رہا، اور پھر ایک گہری سانس خارج کیے اس کے قریب آنے لگا۔ وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور پیچھے ہٹ رہی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے دونوں ہاتھوں سے منہا کے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے دیوار پر لگا دیا۔ وہ کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ دیوار پر لگا کے کیف عباسی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، میں بس تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا، اس زمانے کی نظروں سے دور کرنا چاہتا تھا۔ تم میرے نکاح میں آ چکی ہو، میری ہو چکی ہو، بس میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیف عباسی کا ایک نیا روپ دیکھو گی۔ میرے لیے یہ بات باعث فخر ہوگی کہ جب تم خود اپنے یہ گلاب جیسے نرم لب میرے ماتھے پر رکھ کر کہو گی کہ مجھے کیف عباسی سے محبت ہو چکی ہے۔ تم جو کہو گی میں ماننے کو تیار ہوں، بس میری بتائی حدود میں رہ کر صرف میرے مداد تک رہنا۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے نفرت ہوگی، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ غلط کیا ہے، مگر میں شرمندہ ہوں۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور معافی پر بھی خدا معاف کر دیتا ہے۔ میرا پورا بھروسہ ہے کہ تم مجھے بدل دو گی۔ منہا روتے ہوئے خود کو اس سے چھڑوایا، اور اس روز وہ اس کے کمرے پہ بیڈ پہ اکیلی سوئی تھی، جبکہ کیف عباسی ساری رات لاؤنج میں بیٹھا رہا تھا۔
گھر میں موجود ملازم حیران تھے، ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر کے کہنے لگے کہ اب بی بی جی اس گھر میں آ چکی ہیں، نہلے کو دہلا یہی اب ہمارے صاحب کو سدھاریں گی۔ مان لو میری بات، ایک عورت ہوتی ہے جو مرد کو بالکل سیدھا کر دیتی ہے، خاص کر جب مرد کیف عباسی جیسا ہو، دوستی اور دشمنی آخری سانس تک نبھانے والا ہو، اسے پھر منہا بی بی جیسی لڑکی سیدھی کر سکتی ہیں۔ کسی ملازم نے جا کر کیف عباسی کو یہ نہیں کہا تھا، وہ جا کر دوسرے روم میں آرام کر لے۔ اگلی صبح جب منہا کی آنکھ کھلی تو اس کا سر درد کر رہا تھا، نہ جانے وہ کب تک روتی رہی تھی، بھوک سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی، پیٹ میں یوں درد ہو رہا تھا جیسے سوئیاں چبھ رہی ہوں۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی باہر آئی تو اس کے قدم ٹھٹ گئے، کیونکہ سامنے کیف عباسی صوفے پہ بیٹھا اپنے پاؤں میز پہ رکھ کے سو رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس کے قریب آئی، منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی کہ جاگ کے تو بالکل شیطان لگتا ہے، اب سویا ہوا کتنا معصوم لگ رہا ہے، جیسے اسے تو معصومیت کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ مینہا گہری سانس خارج کر کے اب اسے دیکھ رہی تھی، جب کیف کی آنکھ کھل گئی اور ہڑبڑا کر فوراً مینہا پیچھے ہٹ گئی۔ جب کیف آنکھیں کھولتے اسے اپنے سامنے دیکھ کر چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ سجا گیا، کہنے لگا، گڈ مارننگ جانے کیف، میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد پہلی صبح مبارک ہو۔ منہا ہڑبڑا کر فوراً سر جھکا کر گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، کیا اس گھر میں کھانا ملے گا؟ کیف جس کی کمر ساری رات یوں بیٹھ کر سونے کی وجہ سے اکڑ چکی تھی، ایک انگڑائی لے کر فوراً ملازم سے کہنے لگا کہ جلدی سے ناشتہ بناؤ، آج کا ناشتہ بہت اسپیشل ہونا چاہیے۔ کچھ دیر بعد عمدہ قسم کا ناشتہ سامنے موجود تھا۔ پیٹ بھر کر منہا نے ناشتہ کیا، جب کیف عباسی سے دیکھتا رہا۔ آج شام ان کا ولیمہ تھا، اس نے تو صاف منع کر دیا تھا کہ کوئی تیاری نہیں ہو رہی، مگر اس دفعہ کیف عباسی تھا جس نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ اپنے باپ کی عزت کی خاطر اتنا سب کچھ تو کرے گی، اب کیا ولیمے میں شرکت نہیں کر سکتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سفید رنگ کی میکسی پہن کر تیار ہو چکی تھی، شہر کی مشہور بیوٹیشین نے اسے تیار کیا تھا، اور وہ اس وقت کسی باربی ڈول سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب میرج ہال میں وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے داخل ہوئے تھے، سب کی نظریں انہی پر ٹک چکی تھی۔ ایک پل کو منیب خان زادہ بھی اپنی بچی کا صدقہ اتارنے لگے اور اس کی بلائیں لینے لگے اور خود کو روک نہ سکے۔ دونوں کی چاند اور تارے کی جوڑی لگ رہی تھی، سبھی انہیں دعائیں دے رہے تھے۔ کیف تو بالکل ہی بدل چکا تھا۔ پھر جو پروٹوکول منیب خان زادہ کو ملا وہ خود حیران تھے۔ وہ مینیجر جو ان کی جان کے در پر تھا، بار بار انہیں دھمکیاں دیا کرتا تھا، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا تھا۔ کیف عباسی نے اس مینیجر کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ لمحہ بے لمحہ منیب خان زادہ کے ساتھ رہے، انہیں جہاں بھی جانا ہوگا انہیں گائیڈ کرے اور کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے دے۔ بالکل نوکروں کی طرح وہ اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ آخر میں جب ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ سب لوگ گھر پہنچے تو منہا کے چھوٹے بہن بھائی اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر دھنگ رہ گئے۔ منہا کی ماں اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، ماضی ہے، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اب تم نے اپنے شوہر کے ساتھ بگاڑ کے نہیں رکھنی۔ اگر وہ تم سے محبت کر رہا ہے اور تم سے محبت کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا چکا ہے تو تم بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دینا۔ پورے شہر جس کی وحشت سے کانپتا ہے، دیکھو کیسے تمہارے باپ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، صرف اور صرف اسی لیے کہ وہ اپنی غلطیوں کا مداوع کر سکے اور تمہارے دل میں جگہ بنا سکے۔ بھلے ہی تم نہیں دیکھ رہی، مگر میں اس دل میں تمہارے لیے خالص اپنایت اور محبت دیکھ سکتی ہوں۔ منہا کی ماں جیسے جیسے اسے سمجھا رہی تھی، وہ کیف عباسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس قدر بدل چکا تھا کہ اسے اس کے سامنے آنکھ تک اٹھا کے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ منیب خان زادہ نے تھوڑے سخت لہجے میں کیف عباسی سے بات کی تھی، مگر جب اسے بالکل ایک بیٹے کی طرح سر جھکا کر ہر حکم مانتے دکھا تو انہوں نے اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ جس پل وہ سب لوگ گھر سے جانے لگے تو کیف عباسی منیب خان زادہ کو الگ کمرے میں لے گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا، انکل میں نہیں جانتا تھا اپنی اناٹ تکبر میں نے آپ سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے اور جانے انجانے میں آپ کو بھی اذیتوں سے دوچار کیا۔
مگر ہو سکے تو اپنا بیٹا سمجھ کر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ جو سزا کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، مگر اتنا یاد رکھیے گا، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا اور ساری زندگی آپ کی عزت کروں گا۔ آپ کو اپنے باپ کے درجے پر فائز کروں گا۔ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا بنا کر مجھے وہ محبت دیں گے جو ان کا میرا حق ہے؟ منیب خان زدہ تمام تک غلطیوں کو بلا کر کیف عباسی کو سینے سے لگا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سبھی لوگ گھر چلے گئے، جبکہ منہا کو بڑی فرصت کیف عباسی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جب آئی تو آئینے کے سامنے کھڑے اپنے کانوں سے بھاڑی جھمکے اتار رہی تھی۔ جب کیف عباسی پاس آیا اور آ کر منہا کو بڑے حق سے اپنی باہوں میں لے لیا، باہوں میں بڑھنے کے بعد آئینے میں آنکھوں میں اس کے دیکھ کر کہنے لگا، اب تو معاف کر دو، اب تو تمہارے بابا جان نے بھی مجھے اپنا بیٹا مان کر اپنے سینے سے لگا چکے ہیں۔ سب کچھ جانے انجانے میں ہوا۔ پلیز دیکھو، تمہارے لیے اتنا تو بدل چکا ہوں۔ تم جب مجھے اپنی محبت سے سرشار کرو گی تو مزید سنور جاؤں گا۔ منہا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر یہی کہا، جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا آپ سچ مچ برائی چھوڑ چکے ہیں، تب تک میں آپ پر اپنی محبت نچھاور نہیں کرنے والی اور نہ ہی آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت دوں گی۔ کیف عباسی وہاں پر ایک گہری سانس خالی کر کے جا چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، مگر جب کیف عباسی کی طبیعت میں واضح فرق دیکھا تو منہا خود بخود اپنے دل میں موجود میل کو ہٹا چکی تھی۔ وہ بالکل سدھر چکا تھا، جیسا وہ چاہتی تھی ویسا بن چکا تھا۔ جب اس نے عام لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی تو وہ لوگ جو اس سے خوف کھاتے تھے اب اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے جب کیف عباسی منہا کے پاس آیا اور پھولوں کا ایک گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ منہا نے مسکرا کر وہ پھولوں کا گلدستہ اس سے لے لیا اور دیکھا تو اس میں ایک اینولپ پڑا تھا، جسے کھولنے پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بے یقینی سے کبھی کیف کو دیکھتی اور کبھی ان ٹکٹس کو۔ اگلے پل ہی وہ کیف کے سینے لگ چکی تھی۔ کیف جواب میں سے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور کہنے لگا، میری جان، میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ عمرہ ادا کروں، کیا تم میری خواہش پوری کرو گی؟ منہا کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ دونوں عمرہ کی ادائیگی کر کے جب ہوٹل میں واپس آئے تو ایک گہری سانس خارج کر کے منہا نے کیف کو دیکھا۔ بالکل ایک آئیڈیل ہیرو چلتی ہوئی کیف کے پاس آئی اور اپنے بازو اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ کیف کسی تمغے کی طرح اپنے ماتھے پر اس کے لبوں کو چاپ کو محسوس کر رہا تھا۔ کانوں کے پاس سرکوشی نما انداز میں وہ کہنے لگی، کیف، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ آپ کا مقام میری نظروں میں بہت بلند ہو چکا ہے۔ آپ سچ مچ میری محبت کے اکلوتے وارث بن چکے ہیں اور میں یہ زندگی تو کیا، مرنے کے بعد بھی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کیف عباسی کو لگا جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ وہ منہا کو اپنی گود میں اٹھا کر اسے جلا رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اور یہی سے ان کی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز ہو گیا۔